میرا بہنوئی ہر روز میری بہن کو مارتا اور وہ ہمارے گھر آ جاتی۔ ایک دن میری بہن ہمارے گھر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں روز روز کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ بہن کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ لیکن میری جان تو تب نکلی جب بہن نے مجھے ایک کمرے میں بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی، جہاں بہنوئی نے میرے ساتھ آج پھر دوپہر کے 2 بجے میری بہن روتے ہوئے میرے گھر آئی تھی۔ بہن کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا۔ اس نے پرانے کپڑے اور پھٹی ہوئی چادر پہنی ہوئی تھی اور وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی بھیک مانگنے والی عورت ہو۔ میری بہن نے پہلے کبھی ایسا حلیہ نہیں بنایا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزاری تھی۔ آج پھر میری بہن کو اس کے شوہر نے بلا وجہ مارا تھا اور وہ مجھے روتے ہوئے اپنے دکھ سنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ حریم، کیا ہم عورتوں کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ ہم اسی طرح ساری زندگی شوہروں سے مار کھاتی رہیں گی؟ مجھے اس سلسلے میں روز روز تمہارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا، مگر میں مجبور ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں اپنے شوہر بلال سے بات کروں گی تاکہ وہ تمہارے شوہر کو سمجھائیں۔ بس تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ جان چھڑواؤ ایسے بیکار مرد سے۔ اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے سوائے مار کٹائی کے؟ کیا پتا اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر ہی سوچ رکھا ہو۔ میری بہن اقصیٰ نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، میں طلاق لے کر کہاں جاؤں گی؟ ہمارے ماں باپ بھی وفات پا چکے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میرے شوہر بلال بھی دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بہن پھر سے آئی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، بلال، آہستہ بولیں، وہ سن لے گی تو کیا سوچے گی؟ لیکن بلال مزید غصے میں بولے کہ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بہن کے کرتوت ہی اچھے نہیں ہیں، اسی لیے وہ روز روز اپنے شوہر سے مار کھاتی ہے۔ میں نے کہا، بلال، ہر شخص آپ کی طرح نہیں ہوتا، اس دنیا میں برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ بلال میری باتیں سن کر چپ ہو گئے تھے۔ میں باہر آئی تو دیکھا کہ اقصیٰ رو رو کر میرے شوہر کو اپنے دکھڑے سنا رہی تھی اور وہ اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ خیر، میں کھانا لے آئی تو ہم سب کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ بلال کو واپس آفس جانا تھا، اس لیے وہ کھانا کھا کر جلدی سے آفس چلے گئے۔ میری بہن اقصیٰ جب اپنے گھر جانے لگی تو میں نے 1000 کے چند نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ وہ بار بار لینے سے انکار کر رہی تھی، مگر میں نے زبردستی اسے پیسے تھما دیے تھے۔ اقصیٰ کی جانے کے بعد میں کچن میں آ گئی تھی اور برتن وغیرہ سمیٹنے لگی تھی، لیکن میری طبیعت کچھ خراب سی ہونے لگی تھی۔ مجھے تو یہی محسوس ہوا کہ اقصیٰ کی ٹینشن لے کر میرا دل اداس ہو گیا ہے۔ تبھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور مجھے بہت شدید چکر آنے لگے تھے، سانس بھی پھول رہا تھا۔ میں نے سب کچھ ویسے ہی چھوڑا اور آ کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے کچھ علم نہیں ہوا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو میں بلال کی آواز سن کر بیدار ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھے میرا بازو ہلا رہے تھے۔ کہنے لگے، کیا بات ہے، تم اس طرح تو کبھی نہیں سوئی، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، بلال، بس دل گھبرا رہا تھا تو یہیں صوفے پر آ کر لیٹ گئی، پتہ نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ بلال پریشان ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا، ابھی بھی کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی۔
یہ سن کر بلال بولے چلو اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا مگر وہ مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میں اور بلال خوشی سے نڈھال ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، اور ساتھ ہی بیڈ ریسٹ کا بھی مشورہ دے دیا تھا۔ میری اور بلال کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ہم نے اولاد کے لیے بہت کوشش کی تھی، بہت دعائیں، منتیں، مرادیں مانی تھی، مگر کچھ بھی قبول ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ہم نے تنگ آ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا کہ جب اس کی مرضی ہوگی وہ ہمیں اولاد عطا کر دے گا، اور اب جب یہ خبر ملی تو ہم بہت خوش ہو گئے تھے۔ بلال مجھے کہنے لگے کہ تم آج کے بعد گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، مجھے یہ اولاد ہر صورت میں چاہیے، میں تمہارے لیے کام والی عورت کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں، گھر میں فقط ہم 2 لوگ ہیں، آپ نے کام والی کیوں رکھنی ہے؟ بلال بولے مجھے کرنے دو جو مجھے ٹھیک لگتا ہے، خبردار جو تم نے بلا وجہ زیادہ باتیں بنائی تو۔ میں ہنستے ہوئے بولی اچھا بابا، آپ کے دل میں جو آئے وہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری دی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی بہن اقصیٰ کو فون ملایا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو جب اپنی ماں بننے کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی کل میں تم سے گھر ملنے آؤں گی۔ میں بولی ہاں تم ضرور آنا۔ خیر اگلے دن بلال جب آفس چلے گئے تو میری بہن گھر آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اسی طرح کے مشکل وقت میں تم نے اچھی خبر سنائی ہے کہ میں جی اٹھی ہوں۔ میں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے بلال چاہتے ہیں کہ میرے لیے کام والی عورت رکھ لیں۔ میری بات سن کر اقصیٰ کی آنکھوں میں حسرت ابھر آئی تھی۔ وہ لب کاٹتی ہوئی بولی اگر تمہیں برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ میں بولی ہاں کیوں نہیں، کہو۔ اقصیٰ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اقصیٰ بولی حریم، بہن تم نے پرائی عورت کو کام پر رکھنا ہے تو مجھے ہی رکھ لو، ماہانہ تنخواہ جو تم اس کو دیا کرو گی، اس سے میرے گھر کا خرچ چلتا رہے گا۔ میں اس کی بات سن کر ہل کر رہ گئی تھی۔ میں بولی اللہ نہ کرے تم میرے گھر پر ملازمہ بنو، تم ویسے ہی میرا خیال رکھنے کے لیے آ جایا کرو، ہم دونوں بہنیں بیتے دنوں کی یادیں تازہ کیا کریں گی۔ یہ بات کہہ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا تھا؟ اقصیٰ میری طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی اور پھر وہ اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ماضی کی یادیں تو بہت خوفناک تھی۔ شام کو جب بلال گھر آئے تو ان کے ساتھ ملازمہ بھی تھی۔ وہ کہنے لگے آج سے گھر کے تمام کام ماسی کرے گی۔ وہ ادھیڑ عمر کی عورت مجھے کافی مناسب لگ رہی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر رات جب سونے کے لیے لیٹی تو بلال سے آج والی بات کا تذکرہ کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا بلال، اگر اقصیٰ ہمارے گھر میں میرا خیال رکھنے کے لیے آنا چاہے تو کیا آپ کی اجازت مل سکتی ہے؟ بلال نے مجھے کہا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ بولے ہرگز نہیں، تمہاری آنکھوں پر تو تمہاری بہن کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، مگر میں پرانی باتیں بھول نہیں پایا۔ تم کبھی کبھار فرصت میں بیٹھ کر وہ سب یاد کر لیا کرو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ میں بلال کی بات سن کر ٹوٹ سی گئی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ بلال میری بہن سے نفرت صرف اور صرف میری وجہ سے ہی کرتے تھے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں نے اپنا سب کچھ کھول کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کاش میں نے اپنی بہن کا پردہ رکھا ہوتا تو آج مجھے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ میں خود کو اس سب کا قصوروار سمجھتی رہی تھی۔ اب میری ملازمہ دن بھر کام کرتی اور میں آرام کرتی رہتی تھی۔ ایسے میں اقصیٰ سے بات کرنے کا بہت دل کیا کرتا تھا۔ وہ جب ہمارے گھر آتی تھی
تو میرا دل لگ جاتا تھا۔ اب اکثر ہر دوسرے تیسرے دن میرے گھر آ جاتی تھی۔ میرا سارا دن بہت اچھا گزر جاتا تھا، مگر میں اقصیٰ کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ یوں ہی 7 مہینے گزر گئے تھے۔ مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا اور میری ڈیلیوری میں بس 1 ماہ رہتا تھا، جب ایک دن بلال میرے پاس آئے تو وہ بڑے پریشان لگ رہے تھے۔ کہنے لگے، حریم، مجھے کام کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، مگر میں تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا، بلال، آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، صرف 2 دنوں ہی کی تو بات ہے، پھر آپ نے میرے لیے ملازمہ کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے، میں اسے اپنے گھر پر سلا لیا کروں گی۔ بلال بے بسی سے مجھے دیکھتے رہ گئے تھے، پھر بولے، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں اس طرح چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انہیں دلاسا دیا تو وہ اس سفر پر آمادہ ہو گئے تھے، اور میں یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ کاش کسی طرح 2 دن کے لیے اقصیٰ میرے پاس آ جائے۔ بلال کے جانے کے بعد میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ یوں ہی شام کے اندھیرے پھیل گئے تھے اور پھر رات ہو گئی تھی۔ تب میری ملازمہ میرے کمرے میں آئی اور بولی، آپ سے اقصیٰ ملنے آئی ہے۔ میں ملازمہ کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی اور بولی، تم اسے بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ میں لاؤنج میں پہنچی تو اقصیٰ کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اجری ہوئی سی لگ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ بولی، حریم، تجھے تیرے ہونے والے بچے کا واسطہ ہے، میرا گھر خراب ہونے سے بچا لو، میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں نے اقصیٰ سے پوچھا کہ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ بتانے لگی کہ آج میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، بس ناشتہ بناتے ہوئے دیر ہو گئی، اسی بات پر میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے اور اب مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ تم پلیز میرے ساتھ میرے گھر چلو اور اسے سمجھاؤ۔ مجھے بھی اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ میں کہیں جانے کی حالت میں نہیں تھی، مگر بہن کی خاطر اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں پہلی بار اپنی بہن کے گھر گئی تھی۔ اقصیٰ کا گھر دیکھ کر میرا دل بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میری بہن نہ جانے اس چھوٹے سے گھر میں کس طرح گزارا کر رہی ہوگی۔ اقصیٰ نے بتایا کہ میرا شوہر اس کمرے میں ہے، تم اندر چلی جاؤ۔ میں کمرے میں گئی تو میرا بہنوئی بہت غصے میں تھا۔ وہ میری طرف آگے بڑھا اور میری تو روح لرز گئی جب اس نے میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، جب میری بہن اقصیٰ نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور میں رو رو کر امی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ امی بھی بہت غصے میں تھی، کہنے لگی، میں تمہیں اس کمرے سے کبھی نہیں نکالوں گی، تم نے ہماری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے، میں تمہارے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیسے بتاؤں گی کہ اقصیٰ کے ابو تمہاری بیٹی حریم نے گل کھلا دیا ہے۔ میں بولی، امی، میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں ہے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبھی امی بولی، بکواس بند، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، تمہارا باپ گھر آ گیا ہے، اسے ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم یہاں ہو۔ میں ڈری سہمی ہوئی تھی، اس لیے جلدی سے خاموش ہو گئی۔ ابو گھر آئے تو صحن میں بیٹھ گئے۔ وہ امی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، پھر بولے، میرے گھر کی رونقیں کہاں ہیں؟ تبھی مجھے اقصیٰ کی آواز سنائی دی تھی۔ اقصیٰ مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ وہ ابو کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولی، ابو، میں تو یہاں ہوں۔ ابو بولے، میری بیٹی حریم کہاں ہے؟ اقصیٰ بتانے لگی، ابو، آپ کی حریم نے آپ کی عزت خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تبھی امی کی آواز آئی تھی، اقصیٰ، چپ کرو، تم جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ ابو نے کہا، نہیں نہیں، تم چپ کرو، اقصیٰ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، بیٹا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اقصیٰ بتانے لگی، ابو،
آج میں نے حریم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ اگر آپ خود اسے اپنی نظروں سے دیکھ لیتے تو شاید آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے سامنے والے کمرے میں بند کر دیا اور امی کو بھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تب سے وہ رو رو کر فریادیں کر رہی ہے کہ مجھے کمرے سے باہر نکالو، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ابو، حریم جیسی بیٹی کو تو مر ہی جانا چاہیے، نہیں تو وہ آپ کا نام خراب کرے گی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی تھی اور پھر اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ہر طرف روشنی چھا گئی تھی۔ ابو میرے روبرو کھڑے تھے اور میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ابو نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا تو ایسا لگا تھا جیسے وہ ابھی مجھے مار کر ختم کر دیں گے۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے آئے تھے، پھر پانی کا گلاس بھر کر لائے اور بولے، بیٹی یہ پی لو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھام لیا تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ ابو مجھے کمرے میں لائے اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے، اب مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے، گھر میں کس قسم کا تماشا لگا ہوا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی، ابو میں سچ میں قصوروار ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں آپ کی اچھی بیٹی نہیں ہوں، اب مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، مجھے اپنا قصور تو بتاؤ۔ میری آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے بتایا کہ ابو، آپ نے مجھے اور اقصیٰ کو جو موبائل فون لے کر دیا تھا، اس پر میں نے فیس بک کی آئی ڈی بنائی تھی۔ میں اس پر ایک لڑکے کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بولا کہ تم بھی مجھے اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، اور یہ باتیں سن کر میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے موبائل کا نمبر دے دیا۔ میں رات کے وقت اس کے ساتھ فون پر بات کیا کرتی تھی۔ آج وہ لڑکا صبح کے وقت مجھے کہنے لگا کہ تم ابھی اسی وقت مجھ سے بات کرو، میں نے تمہیں خوشخبری سنانی ہے۔ میں بولی کہ اس وقت میں فون نہیں کر سکتی، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی، مگر وہ ضد کر رہا تھا، اس لیے میں اس کمرے میں آ گئی اور اسے فون کرنے لگی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ابو کا آفس جوائن کر لیا ہے اور اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں اسے مبارکباد دے رہی تھی کہ اقصیٰ آ گئی۔ اس نے فون میرے ہاتھ سے جھپٹ کر لے لیا اور جب اس نے لڑکے کی آواز سنی تو میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ میں یہ باتیں بتا کر چپ کر گئی تھی۔ ابو بولے، بیٹی یوں کسی غیر محرم سے بات کرنا گناہ ہے، تم جانتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ابو بولے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابو، میں بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دے۔ ابو بولے، تم میری بات اس لڑکے سے کرواؤ۔ میں نے کہا، موبائل فون تو اقصیٰ کے پاس ہے۔ ابو بولے، جاؤ اس سے موبائل لے کر آؤ۔ میں کمرے سے باہر گئی اور اقصیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے موبائل فون پکڑا دو۔ اقصیٰ چیل کی طرح مجھ پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھی تھی اور بولی، منہ توڑ دوں گی تمہارا اگر تم نے موبائل کا نام بھی لیا تو۔ میں نے کہا کہ ابو مانگ رہے ہیں۔ وہ تو دنگ رہ گئی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے مجھے موبائل دے دیا تھا۔ میں نے بلال کا نمبر ملایا اور بولی، میرے ابو تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ بیٹا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اور حریم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، تو تم بتاؤ اس رشتے کا آگے کیا کرنا ہے۔ نہ جانے وہ کیا جواب دے رہا تھا۔ پھر ابو بولے، بیٹا تم اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ جاؤ، ہم گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ابو نے فون بند کر دیا تھا۔ پھر ابو مجھے کہنے لگے، وہ لڑکا تمہارا رشتہ لانا چاہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مناسب ہیں یا نہیں۔ بیٹا اگر مجھے وہ لوگ اچھے لگے تو کیا تم میرا فیصلہ قبول کرو گی؟ میں ابو کے ہاتھ چوم کر بولی، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ ابو مجھے اپنے ساتھ باہر لے آئے تھے اور بولے، حریم کی ماں کھانا لگاؤ، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ تب ابو نے صاف صاف الفاظ میں ساری بات انہیں بتا دی۔
کہ کل لڑکے والے حریم کو دیکھنے آئیں گے۔ امی کا مزاج تو پھر بھی ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اقصیٰ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ہم نے خوب اہتمام کیا تھا۔ اگلے دن بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ سارے محلے والے دنگ رہ گئے تھے۔ میں تو خود بلال کے گھر والوں کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت ہی اچھے لوگ تھے، مجھ پر صدقے واری جا رہے تھے۔ پہلی نظر میں انہوں نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ خیر ابو نے کہا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ ابو نے بلال کے گھر والوں کی چھان بین کروائی تو وہ اس رشتے سے مطمئن ہو چکے تھے۔ ابو نے ہاں کر دی اور یوں میرا اور بلال کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ مگر اقصیٰ تو میری دشمن بن گئی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میرا اور بلال کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اس نے ہمارے راستے میں بہت روڑے اٹکائے تھے۔ کبھی وہ مجھے بلال کے خلاف کرتی تو کبھی بلال کو میرے خلاف۔ بلال مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں نے آج تک تمہاری بہن جیسی فتنہ عورت نہیں دیکھی ہے۔ ابو نے اقصیٰ کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اس نے ابو کی نظروں میں اچھی بیٹی بننے کے لیے فوراً سے ہاں کر دی تھی اور یوں ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن ہو گئی تھی۔ میں بلال کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر اب میرا اور اقصیٰ کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ 3 سال یوں ہی گزر گئے تھے۔ ابو اور امی دونوں ہی انتقال کر گئے تھے۔ پھر ایک دن اقصیٰ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے بیتے دنوں کی غلطیوں کی مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے بھی اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ اب وہ اکثر میرے گھر آیا کرتی تھی، مجھے بتاتی تھی کہ وہ بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ اس کا شوہر اچھا نہیں ہے اور اس کو مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ میں اپنی بہن کی باتیں سن کر بہت اداس اور غمزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ بلال کو جب بھی پتہ چلتا تھا کہ اقصیٰ ہمارے گھر آئی ہے تو وہ بہت ناراض ہوتے اور کہتے تھے کہ تمہاری بہن کی فطرت نہیں بدلی، تم بلا وجہ اس سے اچھا گمان مت رکھو، وہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی۔ مگر میں سر جھٹک دیتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ بلا وجہ بدگمانی پال کر بیٹھے ہیں۔ مگر آج جب اقصیٰ نے مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں بھیج کر باہر سے کمرے کی کنڈی لگا دی تو مجھے بلال کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اقصیٰ کے دروازہ بند کرنے پر میں پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی میرے سامنے میرا بہنوئی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بہنوں کی طرح ہو، چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ پر میں کس طرح سے یقین کر سکتی ہوں؟ آپ نے تو میری بہن کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ آپ اسے بہت مارتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور بولے زندگی تو میری تمہاری بہن نے تباہ کر دی ہے۔ وہ ہر وقت مجھ پر جھوٹے الزامات لگاتی رہتی ہے۔ میں نے آج تک کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر وہ خود اپنے ہاتھوں سے چہرے پر خراشیں ڈال کر محلے والوں کو اکٹھا کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو مارتا ہوں۔ پہلے پہل تو لوگوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، مگر پھر سب کو اس کی اصلیت کے متعلق پتہ چل گیا۔ خیر پھر وہ تمہارے پاس جانے لگی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس نیت سے تمہارے گھر جاتی تھی۔ آج وہ مجھ سے بولی کہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہیں یہاں چھوڑ گئی ہے۔ حریم میں نے بہت بار تمہاری بہن کو طلاق دینے کا سوچا، مگر ہر بار اس کے مرحوم والدین کی شکل میرے آگے آ جایا کرتی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے میری آمدنی بہت اچھی تھی، میں تمہاری بہن کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، مگر اب میرا کام اچھا نہیں جا رہا اور تمہاری بہن مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اب تم مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں اسے چھوڑ کر تھوڑا سا سکون حاصل کر سکوں۔ بہنوئی نے دروازہ توڑ دیا اور مجھے میرے گھر لے آیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں ہل گئی تھی۔ میری بہن میرے شوہر کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔
جب اقصیٰ کی نظر ہم پر پڑی تو وہ بہت گھبرا گئی۔ بلال بھاگ کر میرے پاس آئے اور بولے تم کہاں تھی؟ بلال کی باتوں کے جواب میرے بہنوئی نے دیے تھے، جنہیں سن کر بلال نے کہا حریم، میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا کہ اپنی بہن کو یہاں مت آنے دو، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ تمہاری پیٹھ پیچھے مجھے بہکانے کی کوشش کیا کرتی تھی، مجھے تمہارے خلاف کرتی تھی اور کہتی تھی کہ شادی سے پہلے میری بہن حریم کے بہت سے عاشق تھے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں لڑکوں سے ملتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو اپنی بیوی سے جھوٹ بول دو کہ تم 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہو۔ حریم، مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، میں تم پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتا، مگر مجھے اس بات کا یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اس لیے میں نے اقصیٰ کی بات مان لی۔ اور دیکھو اس نے کیا کیا، تمہیں اپنے شوہر کے پاس چھوڑ آئی اور خود میرے پاس آ گئی۔ تمہاری بہن تم سے حسد کرتی ہے، اس کی نظر میرے پیسوں پر ہے۔ اس نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ تم ماں بننے والی ہو، بلکہ یہ تو چاہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر اس سے نکاح کر لوں۔ جب میرے بہنوئی نے یہ بات سنی تو اس نے اسی وقت میری بہن کو طلاق دے دی۔ وہ طلاق دے کر چلا گیا تو اقصیٰ میرے قدموں میں گر گئی اور بولی پلیز مجھے معاف کر دو، میں قسم کھاتی ہوں کہ اب میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، بس مجھے اپنے گھر میں رہنے دو۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور اسے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ میں نے چوکیدار سے بھی کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اس عورت کو میرے گھر میں داخل ہونے مت دینا۔ میں ایسا کرنے کے بعد بہت روئی تھی۔ بلال نے مجھے دلاسا دیا، اس نے بتایا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی تھی۔ بلال ایک بہترین شوہر ثابت ہوا تھا۔ مجھے آج بھی اس بات پر فخر ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی رحمت سے نواز دیا ہے۔ ہماری بیٹی ہمیں بہت عزیز ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ میری بہن اقصیٰ میری پھپھو کے گھر رہ رہی ہے اور ان کے گھر کے کام کرتی ہے تو وہ اسے کھانے کو روٹی دیتے ہیں۔ میں یہ سب سنتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ میری بہن ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے معاف کر دوں اور واپس اپنے پاس لے آؤں، مگر پھر اپنا گھر برباد ہونے سے ڈرتی ہوں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں یا اپنے گھر لے آؤں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔